السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ جناب، پچھلے دنوں میں شاہ زیب خانزادہ نے ایک انٹرویو کیا ہے جناب خاور مانیکا صاحب کا، جو سابق شوہر ہیں بشرا بی بی کے، اور جو حالیہ بیوی ہیں عمران خان صاحب کی۔ تو ان کا جو ہے خاور مانیکا کا انٹرویو کیا ہے، جس میں جو ہے بڑی تفصیل سے انٹرویو کیا گیا ہے، ڈھیر سارے سوالات کیے گئے ہیں، اور اس میں بڑا جو ہے تفصیل سے جو ہے خاور مانیکا نے اپنے اور بشرا بی بی کے اور درمیان میں عمران خان کے مراسم جس طرح روحانیت کے بنتے ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو آج کل یہ انٹرویو بڑا کنٹروورشل ہوا ہے کہ ایسا شاہ زیب کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت سارے بڑے بڑے معتبر قسم کے اینکر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرویو نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ شاہ زیب خانزادہ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ شاہ زیب خانزادہ پہلے ہی جو ہے بڑے وہ تپے ہوئے تھے، جب ان کو عمران خان نے کہا تھا کہ میں تو اس سے پوچھوں گا، میں تیرے خلاف، جیو کے خلاف وہاں پر جو ہے یورپ میں مقدمہ کروں گا۔ تو ان کا بڑا انہوں نے جواب دیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں، آپ جس فورم پہ جہاں پہ چاہیں ہم جو ہے حاضر ہیں۔ تو پھر 1 سال گزر گیا ہے، عمران خان کی جرت نہ ہو سکی کہ ان کو جو ہے وہ جواب دیا جائے شاہ زیب خانزادہ کو۔ جب یہ ایسا ہوا تو شاہ زیب خانزادہ نے ایک اور پھر جو ہے انٹرویو کھڑکا دیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح کیا ہے۔ تو اس پہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہم جو ہے تنقید کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے برا کہیں کسی کو، کسی کا عقیدہ جیسا بھی ہے۔ اگر وہ ضعیف الاعتقاد ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے عقائد صحیح کرائیں۔ ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں صحیح ہے، کس طرح ان کے عقائد روحانیت کے کس طرح چلتے ہیں، اور یہ پیری مریدیاں اور یہ تصوف میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ ساری اس پر جو ہے وہ تھوڑا سا سوچا کہ تنقید کر لیتے ہیں لوگوں پر، تاکہ جو ہے لوگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو تھوڑا سا اویئرنیس ہو کہ ان میں ہوتا کیا ہے۔ جناب، تصوف بڑی اچھی چیز ہے۔ تصوف جو ہے صوفیہ کرام کا ایک جو ہے اسلام کو شائع کرنے کا یا اسلام کو بیان کرنے کا ایک بڑا ہی بہترین طریقہ تھا۔ ان کا حسن سلوک تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنی، اور واقعی یہ روحانیت کا جو ہے صحیح درس ملتا تھا، جو پہلے جو ہے مختلف شکلوں میں تھا۔ مثال کے طور پر آپ اگر جو ہے وہ درباروں پہ اگر جائیں، بڑے بڑے جو دربار ہیں، تو وہاں پر یہ پہلے جو بڑے بزرگ لوگ تھے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، واقعی اللہ یاد آ جاتا تھا، وہ اللہ ہی کی باتیں کرتے تھے۔ بلے شاہ کو لے لیں، اسی طریقے سے جو ہے عثمان افندی کو لے لیں، اسی طریقے سے جتنے بھی جو ہیں بڑے بڑے اولیاء ہیں، یہ حق باؤ ہو گئے ان کے، اور اس کے علاوہ پاک پتن میں جو ہیں، جہاں پر اب تو جو ہے بہشتی دروازہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ بیسیکلی بڑے اچھے لوگ تھے۔ یہ تصوف جو تھا صوفیہ کرام کا تھا، یہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے ان میں بڑی بڑی جو ہے وہ تبدیلیاں کر دیں۔ ان کا یہ نہ نیت تھی، نہ ان کا مقصد تھا کہ جو دین ہے وہ بالکل اسی طریقے سے بیان ہو، لیکن اس میں اتنی مبالغہ آرائی کی گئی کہ بس کیا کہتے ہیں کہ وہ مرشد کا دیدار باہو لکھ کروڑا حجہ ہو۔ تو اتنا وہ جو ہے اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک سمجھ ہے، تو اس کے حساب سے انہوں نے بیان کیا تھا۔ تو اس کا مطلب جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سابق وزیر اعظم وہ بھی جو ہے اپنے مرشد کے دیدار کے لیے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، تو اس کے لیے پاک پتن ان کو جانا پڑ گیا۔ تو یہ صورتحال بھی جو ہے بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ مرشد کا دیدار باہو لکھ کروڑا حج ہو، تو پھر حج کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ کام انہوں نے جو نکالے ہیں نا، یہ بہت غلط ہیں۔ ان کے بعد پھر آنے والی نسلوں نے جو ان کی جو ہے درباروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں اور ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھے، ہم نہیں کرتے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ میں سے ہیں کون جو نہیں کرتے؟ آپ کے تو عقائد بھی یہی ہیں کہ بس ان کو جو ہے سجدہ کرنے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کے ریفرنس سے، ان کے صدقے سے ہی سارا کچھ جو ہے دنیا میں بنا ہوا ہے۔ یہی سارا ملا جلا کے سارا کرتے ہیں، نہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا کیا ہے۔ اگر ہمارے جو ہیں سابق وزیر اعظم ہیں تو وہ بھی جو ہے قرآن مجید سارا جو ہے وہ ٹچ کر دیں گے
کہ قرآن مجید میں جہاد یہ لکھا ہوا ہے، امر بالمعروف یہ لکھا ہوا ہے، شرک کی یہ ڈیفینیشن ہے، لیکن مجال ہے جو اس کو صحیح طریقے سے پڑھا ہو، جیسے طالب علم پڑھتے ہوں، ایسے کرتے ہیں کہ بس لوگوں پر جو ہے یہ ہم نے جو ہے نافذ کر دینا ہے، لوگوں پر جو ہے یہ جاری کر دینا ہے، یہی ہے جو اسلام ہے۔ اس طریقے سے تو جو ہے بالکل ہی سمجھ نہیں آتی۔ اور جس طرح ہماری آنے والی نسلیں پیری مریدی کرنی جو ہے شروع کر دی ہے، اب تو ان میں بڑا اضافہ ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن میرے خیال میں تو یہ بہت زیادہ جو ہے ان میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آپ مثال دے سکتے ہیں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کی، کہ وہ پاک پتن پہ جب تشریف لے کے جاتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ، وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سجدہ کیا تو پھر جو ہے کنٹروورشل ہو گیا کہ یہ سجدہ نہیں کیا، یہ ایسے رکوع کیا ہے۔ کچھ کہیں گے نہیں سجدہ کیا بھائی، یہ تو شرک بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہر معاملہ جو ہے ہمارا قرآن اور سنت سے بالکل دور ہے۔ عین اسلامی جو ہے وہ نظام یا عین اسلامک تھنکنگ سے بالکل الگ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ضرور ہمیں سوچنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہدایت دے اور ایمان والی جو ہے ایمان والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور ایسی موت جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری جو ہے آن بھی حاضر ہے، ہماری عزت بھی حاضر ہے۔ اللہ کو آپ کی جان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کے ایمان کی ضرورت ہے کہ اللہ ایسی زندگی دے جو ایمان والی ہو، سلامتی والی ہو۔ لیکن ہم اتنے جوش میں اتنے جو ہے وہ آ جاتے ہیں جوش میں، اور اتنے جو ہے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم جان لٹانے پہ، قتل کرنے پہ، کروانے پہ تل جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا غلط ہے ہماری قوم میں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہدایت نصیب فرمائے۔ جناب آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب تشریف لے جاتے ہیں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو یہ خاور منیکا بھی ساتھ ہوتا ہے اور یہ بشرا بی بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ اور یہ جو آج کہہ رہے ہیں خاور منیکا صاحب، انہوں نے جو ہے یہ میری بغیر ادب موجودگی میں یہ ملتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے تھے۔ میں نے بشرا بی بی سے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور بشرا بی بی بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پیرنی کے چکر میں مرید کو جو ہے ان کو جو ہے جو عمل کرنا تھا یا جو ان کو بتانا تھا، اس کے چکر میں وہ بھی جو ہے اپنے مرد سے چھپاتی رہیں۔ حالانکہ وہ بھی بڑے تصوف والے ہیں، یہ سارے پاک پتن والے، یہ سارے تصوف والے ہیں، ان کی گدی ہے یا جتنے بھی ہیں یہ سارے یہی ہیں۔ ان کا مطلب عقائد یا ضعیف الاعتقاد آپ سمجھ لیں کہ ان کے عقائد یہی ہیں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، یہ عمل کرنے سے اس طرح کے نتائج نکلیں گے۔ تو یہ جو ہیں ان کا جو ہے عمل دخل یہ ہوتا رہتا ہے۔ اور پیرنی نے بھی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا کہ اپنے میاں کی جو زندگی ہے یا میاں کی جو عزت ہے ان پر کبھی آنچ نہیں آنے دینی، تو ان کی زندگی میں ہی تو ان کی جو ہے وہ رہتے ہوئے ان کے نکاح میں بھی ایک اپنے مرید کو، جس میں جو ہے زلفی بخاری بھی شامل ہوتے تھے اور جناب یہ بھی ہوتے تھے، اور یہ منیکا صاحب بھی جو ہیں یہی ہیں۔ منیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلو مرید تو عمران خان تھا، زلفی بخاری کیا کر رہا تھا؟ تو جب یہ سارے ہی مرید ہیں تو پھر آپ کا یہ کیا سوال، کیا تک بنتا ہے کہ آپ پوچھیں زلفی بخاری سے آپ کون ہو؟ یہ سارے ہی مرید ہیں اس کے پیرنی کے۔ تو اس جو ہے تصوف کی ٹچ میں سمجھ لیں آپ، یا اس کی آڑ میں سمجھ لیں، یا پیری مریدی کے چکر میں یہ سارا جو ہے کام جو ہے اس کے خاوند کو بھی، بشرا بی بی کے خاوند کو بھی پتہ تھا۔ تو یہ سارے معاملات، یہ سارے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یقین کریں یہ بالکل اسلام نہیں ہے، یہ بالکل روحانیت نہیں ہے۔ یہ روحانیت کی آڑ میں کچھ اور کہا جا سکتا ہے، باقی یہ روحانیت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک اور بات کر لیتے ہیں، عمران خان صاحب جب یہ مدینہ مکہ گئے تھے تو بغیر جو ہے جوتے پہنے ہوئے انہوں نے پہلا قدم رکھا تھا۔ حرم شریف کی جو ہے ان کی جو ہے جیسے وہ داخل ہوتے ہیں تو اس میں جہاز سے اترتے ہیں تو یہ انہوں نے جوتے جو ہے بالکل نہیں پہنے تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ان سے جو ہے یہ وہ صحیح نہیں ہے یا ان کا کوئی عمل ہوگا۔ بہرحال انہوں نے یہ کیا تھا اور ان پر بڑی واہ واہ ہوئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بغیر جو ہے ننگے پاؤں جا کے جو ہے مدینے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہمارے شاعر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے آئیں گے تو ننگے پاؤں آئیں گے، یا مطلب جو ہے ایسے چل کے آئیں گے مختلف، یا پیٹھ نہیں کریں گے، یہ اس طرح کا ان کے مطلب وہ ہوتی ہے سوچ فکر۔ تو ایسے ہی طریقے سے انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ جو کیا تھا، یہ اللہ ان کی نیت کا بدلہ ضرور دے گا،
لیکن ان سے سوال پوچھنا چاہیے، ایز اے طالب علم سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ ہمارے بہت بڑے حکام ہوتے ہیں، بڑے بڑے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اعلیٰ حکام بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ جو آپ نے کیا تھا، ہو سکتا ہے یہ آپ کی نیت ٹھیک ہو، لیکن کیا آپ جب مکہ میں گئے تھے یا مدینے جب گئے تھے آپ، تو وہاں واش روم میں نہیں جاتے تھے؟ وہاں بول براز کہاں پہ جو ہے وہ کرتے تھے آپ؟ وہ بھی تو مدینہ کی جگہ ہی ہوتی تھی نا، وہ بھی تو مدینہ ہی تھا جہاں پر یہ سارے کام کرتے رہتے تھے۔ ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ تو یہ یا تو پھر آپ مدینہ سے نکل جاتے، لیکن یہ ان کی سوچ تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے مختلف سوچا۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں یا جتنے بھی لوگ گئے ہیں وہاں پر، یہ انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ کام کیا۔ اس کے پیچھے کیا سوچ فکر ہے؟ کوئی سوچ فکر نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم بڑے جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ ان کا ثبوت دینے کے لیے انہوں نے جو ہے پیش کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی جو ہیں باقی جو ہیں، ان کے عشق کی تھوڑا سا جو ہے درجہ وہ کم ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ بڑی یار بڑا یار برا لگتا ہے۔ قصور میں ایک دربار ہے، اب وہ لوگ تو بڑے اچھے ہوں گے، بڑا اچھا گمان ہے ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ قبریں بنی ہوئی ہیں، قبروں کے اوپر چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اوپر کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آیات الکرسی جو ہے، آیت الکرسی وہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ان کے مطلب بڑی زبردست جو ہے وہ کشیدہ کاری بھی کی گئی ہے۔ وہ چادریں چڑھی ہوئی ہیں، بڑی رنگین ہیں، بڑی جو ہیں وہ دور سے ہی جو ہے چمکیلی اتنی ہوتی ہیں کہ دور سے ایسا پتہ لگتا ہے جیسے کوئی دلہن بیٹھی ہوئی ہو۔ تو یہ جو ہے دلہن والی جو قبریں ہیں، قصور میں ایک دربار ہے، اس جو ہے دربار میں مردوں کے اعضائے تناسل رکھے گئے ہیں۔ آپ یہ سوچ کے سن کے حیران ہوں گے، میں نے جو ہے اس کو کئی مرتبہ جو ہے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک ویڈیو آئی ہوئی ہیں، اور وہاں پر جا کر لوگوں نے جو ہے وہ جا کر دکھایا بھی ہے، اور یہ جو ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور وہاں اپنا چندہ بھی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جیسے آپ کو پتہ ہے ہندو وغیرہ جو ہیں وہ مردوں کے اعضائے تناسل کو جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہی کام اسلام میں ہمارے درباروں میں یا مطلب وزارت اوقاف کے انڈر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بالکل عین وزارت اوقاف کے عین ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اور ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ یہ ایک خبر جو ہے میں نے جو ہے پہلے بھی جو ہے کوشش کی تھی کہ بتانے کی، لیکن میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں، لیکن نہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ ایسا ہی ہے۔ میں نے 2 یا 3 مرتبہ جو ہے میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اور میں نے سوچا یار مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یار ہم کون لوگ ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ جناب جب علامہ محمد اقبال کی کتاب پڑھے نا، تو اس میں جو ہے ایک جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ جب مجلس شورا ہوئی شیطان کی اپنے باقی شیطان چیلوں کے ساتھ، تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ مست تر کر دو انہیں نسیم صبح گاہی میں، مست تر کر دو انہیں نسیم صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں دین خانگاہی میں۔ تو یہ ان کو مکمل طور پہ جو ہے علامہ محمد اقبال نے ان کو ایکسپوز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شیطان نے اپنے جو ہے چیلوں کو کس طرح کا حکم دیا تھا کہ ان کو ایسا کر دو کہ یہ صبح اٹھ ہی نہ سکے نماز کے لیے، اور یہ دین جو ہے خانگاہوں والا، اور یہ جو سارا انہوں نے جو وہ بنایا ہوئے جتنے وہ طریقہ کار ہیں ان کے، بندہ جو ہے وہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایک ایک چیز کو لے کے چلے جائیں تو کیا کیا ان میں جو ہے وہ کیا گیا ہے درباروں کے اندر، تو وہ بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن علامہ محمد اقبال نے 2 جو ہے فکروں میں ان کی مکمل جو ہے وہ سارا ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے علامہ محمد اقبال نے کہ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف جگہوں پہ جو ہے علامہ محمد اقبال نے بڑی خوبصورت جو ہے طریقوں سے بتایا ہے کہ یہ نغمہ فصل و گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔